اسی طرح ائمہ اربع امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان کا مسلک بھی یہ ہے کہ یہ سارے حضرات 20 رکعت تراویح کے قائل تھے۔ حنفیہ کا مسلک تو بڑا مشہور فتاوی شامیہ میں ہے۔ علامہ ابن عابدین فرماتے ہیں قولہ و20 رکعۃ وہو قول الجمہور وعلی عمل الناس شرقا وغربا، مشرق اور مغرب میں عمل 20 رکعت ہے۔ امام مالک بن انس ابن رشد مالکی فرماتے ہیں واختار مالک فی احد قولیہ القیام ب20 رکعۃ بنایۃ المجتہد، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 20 رکعت تراویح کے قائل تھے۔ امام شافعی کے بارے میں امام ترمذی فرماتے ہیں باب ما جاء فی قیام شہر رمضان میں ہاکذا ادرکت ببلد نہ مکہ یصلون 20 رکعۃ۔ امام شافعی کا اپنا مسلک بھی یہ ہے اور بطور تائید کے مکہ والوں کا عمل پیش کرتے ہیں کہ میں نے اہل مکہ کو دیکھا 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو شافعی مسلک کے محقق ہے فرماتے ہیں کتاب الاذکار میں اعلم ان صلاۃ التراویح سنت باتفاق العلماء وہی 20 رکعۃ، علماء کا اتفاق اس بات پر ہے کہ تراویح 20 رکعت پڑھیں۔ امام احمد بن حنبل کا مسلک المغنی میں ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں والمختار عند ابی عبداللہ، یعنی امام احمد بن حنبل کا مختار مذہب یہ ہے 20 رکعۃ وبہذا قال ثوری ابو حنیفہ والشافعی۔ میں بتا یہ رہا تھا ائمہ اربع کا مسلک بھی یہ تراویح 20 رکعت ہے، تو ہمارا مسلک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا، صحابہ کرام والا، تابعین والا اور ائمہ فقہا والا، مکہ اور مدینہ والا۔ اللہ ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ام القریٰ مکہ مکرمہ کے استاد، ام القریٰ مکہ مکرمہ کے استاد قاضی محمد علی صابونی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تراویح کے عنوان پہ کتاب لکھی ہے الہدی النبی الصحیح فی صلاۃ التراویح۔ عہد رسالت سے لے کے موجودہ حکومت سعودیہ کے دور تک ثابت کیا ہے جب مکہ مکرمہ میں تراویح 20 رکعت ہوتی تھی، اور مدینہ منورہ کے شیخ عطیہ سالم انہوں نے کتاب لکھی ہے التراویح اکثر من 1000 عام، ان نے ثابت کیا ہے کہ 1400 سال سے مدینہ منورہ میں تراویح 20 رکعت ہو رہی ہے۔ اس لیے ہم 20 رکعت تراویح کے قائل ہیں۔ یہی مسنون عمل ہے، یہی خلفائے راشدین کا عمل ہے، اور یہی صحابہ کرام اور ائمہ اربع کا مسلک ہے۔ اسی پر امت کا اجماع ہے۔ اللہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے نقش قدم اور اپنے اکابرین کے فہم کے مطابق دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔